اکثر جب ہم عظیم شخصیات کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارا دھیان ان کے عوامی کارناموں پر جاتا ہے نا؟ لیکن کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کی سب سے بڑی میراث، ان کا سب سے بڑا کام نظروں سے اوجھل ہو؟ آئیے نبوی چولہا کی اس کہانی میں اسی سوال کا جواب کھوجتے ہیں۔ تو اس کہانی کی شروعات ایک ایسے شخص سے ہوتی ہے جسے دنیا ایک خاص نام سے جانتی تھی، فلپ، جو مبشر کہلاتا تھا۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا، سب سے اہم مشن وہ عوام کی نظروں سے بہت دور اس کے اپنے گھر کی چار دیواری سے شروع ہوا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اس کہانی کا اصل راز چھپا ہے۔ تو چلیں پہلے اس فلپ سے ملتے ہیں جسے ساری دنیا جانتی تھی، ایک مشہور مبلغ، ایک عوامی شخصیت۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کی اصل ذمہ داری واقعی سب کے سامنے تھی؟ ذرا تصور کیجئے، دھول بھری سڑکیں ہیں اور وہ پرامید ہجوم کی قیادت کر رہا ہے۔ انجیر کے درختوں کے سائے تلے کھڑے ہو کر پورے جوش و جذبے سے تبلیغ کر رہا ہے، بیماروں کو شفا دے رہا ہے۔ یہ وہ فلپ تھا جس کی آواز دور دور تک گونجتی تھی۔ لیکن اب ہم اس کی عوامی زندگی کی چکا چوند سے نکل کر اس کی ذاتی پناہ گاہ یعنی اس کے گھر کی طرف چلتے ہیں، ایک ایسی جگہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں نبوی چولہا۔ کیوں؟ کیونکہ یہی وہ جگہ تھی جہاں اس کا اصل عظیم تر مشن پروان چڑھ رہا تھا۔ سوچے کہ اس کے گھر کا ایک سادہ سا پتھر کا دروازہ ہے اور اس کے پیچھے دنیا کا سارا شور تھم جاتا ہے۔ باہر سمندر کی لہروں کی گونج ہے اور اندر جلتے ہوئے چولہے کی دھیمی پرسکون آواز۔ یہ تھی اس کی اصل دنیا۔ اور یہاں اس کی بیوی کے کہے ہوئے چند الفاظ پوری کہانی کا خلاصہ کر دیتے ہیں۔ ایک نبی کی آگ، لیکن پہلے وہ ہماری تھیں۔ یعنی یہ جو غیر معمولی صلاحیتیں تھیں، یہ کسی عوامی سٹیج پر نہیں بلکہ خاندان کی محبت اور تربیت کے سائے میں پروان چڑھی تھیں۔ اور اب کہانی کا مرکز پوری طرح سے بدل جاتا ہے۔ اب بات فلپ کی نہیں بلکہ اس کی 4 بیٹیوں کی ہے۔ 4 الگ الگ تحفے، نبوی آوازوں کا ایک خوبصورت ہم آہنگ مجموعہ۔ ذرا اس بات پر غور کیجئے، ایک ہی گھر سے، ایک ہی خاندان سے 4 الگ الگ نبوی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ اپنے آپ میں ایک معجزے جیسا تھا۔ تو سب سے پہلے سب سے بڑی بیٹی مریم، وہ ایک کاتبہ تھی۔ اس کی انگلیاں ہمیشہ سیاہی میں ڈوبی رہتیں کیونکہ وہ الہامی پیغامات کو محفوظ کرتی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ اکثر ایک فاختہ اس کے کندھے پر آ بیٹھتی تھی جیسے آسمانی پیغام کی تصدیق کر رہی ہو۔ دوسرے نمبر پر تھی تمر، جو ایک معلمہ تھی۔ اس کی پر اعتماد آواز زیتون کے درخت کے سائے میں گونجتی تھی، جہاں وہ گاؤں کے بچوں کو حکمت اور دانائی سکھاتی تھی۔ پھر تھی لیا، ایک صاحب بصیرت۔ اس کا تحفہ تو سب سے منفرد تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے صرف قالین نہیں بنتی تھی، وہ مستقبل بنتی تھی۔ اس کے قالین کا ہر دھاگا آنے والے کل کا کوئی منظر پیش کرتا تھا۔ اور آخر میں سب سے چھوٹی ہنا، اس کا دل ہمدردی سے بھرا ہوا تھا۔ اس کا تحفہ کسی بڑی پیشین گوئی میں نہیں بلکہ خاموش خدمت میں نظر آتا تھا، جیسے چپکے سے غریبوں کی مدد کرنا۔ اس کی ہمدردی ہی اس کی نبوت تھی۔ اچھا، ان 4 بہنوں کی اپنی اپنی روشنی تو ہم نے دیکھ لی، لیکن تب کیا ہوتا ہے جب باہر کی دنیا کا اندھیرا گھر کی دہلیز تک آ پہنچے؟ اندھیرے میں روشنی آخر قائم کیسے رہتی ہے؟ اس سوال کا جواب ایک طوفانی رات میں ملا۔ جب باہر طوفان زوروں پر تھا تو پورے خاندان نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا، اور اسی لمحے کمرے میں جلتے ایک چراغ کی واحد لو اچانک 4 الگ الگ شعلوں میں بڑھ گئیں۔ یہ ایک اشارہ تھا، ان کی اصل طاقت ان کے اتحاد میں تھی، اور اب یہ روشنی دنیا میں پھیلنے کے لیے تیار تھی۔ اور گھر کے اندر روشن ہونے والا یہ شعلہ واقعی ایک ایسی میراث بنا جس نے دنیا کے کونے کونے کو روشن کر دیا۔ تو یہ روشنی کہاں کہاں تک پہنچی؟ مریم کی تحریریں آفیسز تک گئیں، تمر کی تعلیمات نے کورنث کو روشن کیا، لیا کی بصیرت نے انطاکیہ کے لوگوں کو راستہ دکھایا، اور ہنا کی ہمدردی نے نہ جانے کتنے ہی دیہاتوں میں امید کی شمع جلائی۔ اور کہانی کے آخر میں ہم ایک بوڑھے فلپ کو دیکھتے ہیں۔ وہ ایک پہاڑی پر کھڑا نیچے ان شہروں اور دیہاتوں کو دیکھ رہا ہے جہاں اس کی بیٹیوں کی روشنی پھیل چکی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک گہرا سکون اور مسکراہٹ ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا عوامی کام بہت اہم تھا، لیکن اس کا سب سے بڑا مشن اب جا کر پورا ہوا تھا۔ تو آخر اس پوری کہانی کا مطلب کیا ہے؟ یہ آج ہمارے لیے کیوں اہم ہے؟ اس کا سبق کیا ہے؟ ان سب کی مشترکہ میراث کا خلاصہ شاید اس ایک جملے میں کیا جا سکتا ہے، اور کلام بڑھا اور پھیلتا گیا۔ دیکھیں، اس کہانی کا اصل سبق ایک طاقتور درخت کی طرح ہے۔ دنیا اس کی اونچی شاخیں، اس کے پتے اور پھل دکھتی ہے، یعنی کسی کا عوامی اثر و رسوخ۔
لیکن اس درخت کی اصل طاقت ان جڑوں میں چھپی ہوتی ہے جو زمین کے نیچے نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں، یعنی خاندان، گھر اور وہ نجی بنیاد۔ جو کچھ دنیا کو نظر آتا ہے اس کی طاقت ہمیشہ انہی پوشیدہ جڑوں سے آتی ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، حقیقی میراث کی شروعات آخر کہاں سے ہوتی ہے؟ لوگوں کی نظروں میں یا گھر کی چار دیواری کے اندر؟